السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 29 نومبر 2024 جمعے کا دن ہے، رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ سنبھل جامع مسجد سروے معاملے میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ اتر پردیش کے سنبھل میں واقع شاہی جامع مسجد کے سروے پر سپریم کورٹ نے آج بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے چندوسی کی ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ اب اس معاملے میں کوئی کارروائی نہ کرے۔ سنبھل ٹرائل کورٹ سے کہا کہ وہ شاہی جامع مسجد مقدمے میں اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کرے جب تک کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے سروے کے حکم کے خلاف دائر درخواست الہ آباد ہائی کورٹ میں درج نہیں ہو جاتی۔ سپریم کورٹ نے مقامی عدالت کو اس معاملے پر 8 جنوری تک کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے متنازع سروے رپورٹ کو سیل بند کرنے اور اسے منظر عام پر نہ لانے کی بھی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے سنبھل تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت عظمیٰ نے مسجد کمیٹی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ فوری اس معاملے کی سماعت کی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ مسجد کمیٹی کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو 3 کام کے دنوں کے اندر درج کیا جائے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ سنبھل شاہی جامع مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جس میں 19 نومبر کو ایک ایڈوکیٹ کمشنر کو مسجد کا سروے کرنے کی ہدایت دینے والے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سنبھل جامع مسجد کمیٹی نے مقامی عدالت کے حکم پر کیے جا رہے سروے پر فوری روک لگانے کی سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی۔ سماعت کے دوران سی جے آئی نے سنبھل ضلع میں امن کی برقراری پر زور دیا اور اتر پردیش انتظامیہ کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کے ایم نٹراج سے کہا کہ امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کچھ بھی غلط نہ ہو۔ وہیں دوسری جانب پولیس کی سخت نگرانی کے بیچ سنبھل جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی۔ اتر پردیش میں حالات پرامن، پورے ملک میں مسلمانوں نے سنبھل اور اجمیر درگاہ معاملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے اطراف و اکناف کے علاقے میں نماز جمعہ سے قبل پولیس کی جانب سے سخت ترین سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تاریخی جامع مسجد سنبھل کے باب الداخلہ پر منٹل ڈیٹیکٹر لگایا گیا۔ اس سب کے باوجود علاقے کے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جامع مسجد سنبھل میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے موقع پر سنبھل جامع مسجد کو پولیس نے پوری طرح گھیرے میں لے لیا تھا اور چپے چپے پر پولیس فورس کو تعینات کیا گیا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے صدر ظفر علی بھی باب الداخلہ پر موجود تھے اور نمازیوں کو پرامن انداز میں نماز جمعہ ادا کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے بھی صبح سے ہی ڈرون کیمروں کی مدد سے مسجد کے قریبی علاقے پر نظر رکھی گئی تھی۔ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی نماز جمعہ کے موقع پر سنبھل جامع مسجد کے قریب موجود تھے اور حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جمعہ کے پیش نظر پورے اتر پردیش میں بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ریاست کے تقریباً سبھی مساجد کے پاس پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ نماز جمعہ کے موقع پر موجودہ حالات کی مناسبت سے دعائی کی گئی اور سنبھل فائرنگ میں جاں بحق افراد کو یاد کیا گیا اور ان کے افراد خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران پورے ملک میں متعدد مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر سنبھل واقعے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مسلمانوں نے ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں کی۔ اجمیر درگاہ سے متعلق شرانگیزی پر بھی نماز جمعہ کے موقع پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب سنبھل جامع مسجد سروے کے دوران فائرنگ میں جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان، جمعیت علماء ہند کا بڑا فیصلہ۔ سنبھل میں پولیس انتظامیہ نے جو انسانیت سوز جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف ہر سطح پر لڑیں گے اور مظلوموں و بے قصور و گرفتار شدگان کو انصاف دلائیں گے۔ یہ اعلان جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا محمود مدنی نے رجب پور امروہہ میں سنبھل حادثے سے متعلق ہوئی ایک اہم میٹنگ میں کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء ہند سبھی شہداء کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے دے گی، نیز جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج و معالجے کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں جمعیت علماء امروہہ، جمعیت علماء سنبھل اور جمعیت علماء مراد آباد کے ذمہ داران موجود تھے۔ میٹنگ میں جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی اور جمعیت علماء ہند کے خازن مولانا قاری شوکت علی اور مفتی محمد عفان منصور پوری بھی شریک ہوئے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے تینوں اضلاع کے ذمہ داران پر مشتمل ایک ریلیف کمیٹی بھی تشکیل دی جس کے کنوینر حافظ محمد شاہی صدر جمعیت علماء سنبھل ہوں گے، نیز ایک قانونی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ ہوا۔
دوسری طرف TMU یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں زخمیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ زیر علاج زخمیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پولیس محکمہ زیر علاج محروسین پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو بدل دے، جو انصاف و قانون کے خلاف ہے، اور ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند کے وفد نے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں آج صبح پولیس فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کے متعلقین سے TMU ہسپتال میں مل کر مزاج پرسی کی۔ ان مجروحین کا علاج پولیس کی سخت نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ان میں ایک محمد عظیم ابن خلیل احمد ساکن صہواج پور کلا سنبل ہے، جبکہ دوسرے محمد حسن ساکن نخاسا محلہ بڑا بازار سنبل ہیں، جن کے دائیں بازو میں گولی لگی ہے۔ ان کے والد عرفان احمد کا قریب 20 روز قبل انتقال ہوا تھا۔ والدہ عدت میں ہیں۔ تیسرے زیر علاج شخص محمد وسیم ساکن محمود کی سرائے ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے علاوہ مولانا غیور احمد قاسمی، مولانا شفیق احمد قاسمی اور مولانا وحید الزماں قاسمی شامل ہیں۔ وفد اور میٹنگ میں سنبل سے حافظ محمد شاہد صدر جمعیت علماء سنبل وغیرہ شریک تھے۔ جو ریلیف کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں مولانا شاہد، مولانا انس، قاری یامین امروہہ، مولانا عبدالغفور حافظ دلدار، مفتی ارباب، مولانا غیور احمد قاسمی دہلی شامل ہیں۔ وہیں دوسری جانب اب سنبل کے بعد اجمیر کی درگاہ پر بھی دعویٰ عبادت گاہوں سے متعلق قانون 1991 بے معنی ہو کر رہ گیا۔ سپریم کورٹ نچلی عدالتوں پر روک لگائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا فیصلہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات پر سخت برہمی اور تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ ملک کی مختلف عدالتوں میں یکے بعد دیگر مساجد اور درگاہوں پر دعووں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی سنبل کی جامع مسجد کا معاملہ تھما نہیں تھا کہ عالمی شہرت یافتہ اجمیر کی درگاہ پر سنکٹ موچن مہادیو مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اجمیر کی مقامی عدالت ویسٹ سول کورٹ نے اس عرضی کو سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ شکایت کنندہ نے درگاہ کمیٹی، مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور اور مرکزی محکمہ آثار قدیمہ کو مدعا علیہ بنایا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کی موجودگی میں اس طرح کے دعوے قانون اور دستور کا کھلا مذاق ہے۔ پارلیمنٹ میں یہ قانون لاتے وقت یہ واضح کیا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی مسجد، مندر، گرودوار، بودھ وہار، چرچ وغیرہ کی جو پوزیشن ہے وہ اعلیٰ حال باقی رہے گی اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ دراصل اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ بابری مسجد کے بعد اب کسی اور مسجد یا دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ تاہم یہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ گیا نواپی مسجد، وارانسی متھرا کی شاہی عیدگاہ، بودھ شالہ مسجد مدھیہ پردیش، ٹیلے والی مسجد لکھنؤ اور سنبھل کی جامع مسجد کے بعد اب اجمیر کی تاریخی درگاہ پر دعویٰ کر دیا گیا۔ مزید برآں کہ یہ قانون کے ہوتے ہوئے عدالت نے عرضی گزار وشنو گپتا کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور اس پر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ درگاہ کی زمین پر بھگوا شیو کا مندر تھا جس میں پوجا اور جل ابھیشیک ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کیس کے دوران بینچ نے نہ صرف یہ کہ اس قانون کا حوالہ دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اس ایکٹ کی موجودگی میں کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن جب گیا نواپی مسجد پر نچلی عدالت نے دعویٰ قبول کر لیا تو مسلم فریق عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ کہہ کر اپنا کیس لے لیا گیا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی موجودگی میں اس دعوے کو عدالت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم عدالت نے اس پر نرمی اختیار کر لی کہ سروے کیے جانے سے 1991 کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ ہے کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ، لکھنؤ کی ٹیلہ والی مسجد کے بعد سنبھل کی جامع مسجد اور اجمیر کی درگاہ پر دعویٰ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر الیاس نے چیف جسٹس آف انڈیا سے اپیل کی کہ وہ فی الفور اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر نچلی عدالتوں کو پابند کرے کہ وہ اس قانون کی موجودگی میں کسی اور تنازع کے لیے دروازہ نہ کھولے گی۔ اسی طرح یہ مرکزی و ریاستی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس قانون کو سختی سے نافذ کرے۔ بصورت دیگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ پورے ملک میں دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کے لیے عدالت عظمیٰ اور مرکزی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے حسین اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔